14 اپریل 1912 کی ایک ایسی سرد رات جس میں شمالی بحری اوقیانوس میں ایک ایسا جہاز سفر کر رہا ہے جسے اس زمانے کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس وقت کے سائنسدانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جہاز ہے یہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔ جی ہاں، اس وقت کے لوگ بھی یقین کرتے تھے کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، لیکن صرف چند ہی گھنٹوں میں یہ جہاز جسے اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا تھا وہ چند ہی گھنٹوں میں سمندر کی گہرائیوں میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس رات تقریباً 1500 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور یہ سانحہ آج بھی دنیا کے سب سے بڑے بحری حادثات میں شمار کیا جاتا ہے۔ Luxury line. It was the largest ship yet built. The unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The Titanic sank into the depths of the North Atlantic Ocean after it struck an iceberg. More than 1,500 lost their lives. Hundreds. جی ہاں، آج کی اس ڈاکومنٹری ویڈیو کے اندر ہم ٹائٹینک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد زین اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس یوٹیوب چینل کے اندر۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے جو ہم کو ایک موٹیویشن دیتا ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا جہاز جس کو RMS ٹائٹینک ایک برطانوی مسافر بردار جہاز تھا جسے اس زمانے کی جدید ترین انجینئرنگ کا شاہکار سمجھا جاتا تھا، یہ وائٹ سٹار لائن کمپنی کا ملکیت تھی۔ ایک ایسا جہاز جو اپنے اندر تقریباً کئی سو لوگ بٹھا سکتا تھا اور ان کو سمندر کا سفر کروا سکتا تھا۔ اس ٹائٹینک کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ تھی، یعنی کل ملا کر 269 میٹر تھی۔ ٹائٹینک کی چوڑائی 92.5 فٹ یعنی کل ملا کر 28.2 میٹر تھی۔ اس کا وزن تقریباً 46,000 ٹن تھا۔ اس کی رفتار تقریباً 43 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، یعنی 43 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ جہاز جو ہے وہ سفر کرتا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنا پہلا اور آخری سفر شروع کیا۔ جی Luxury line. It was the largest ship yet built. The unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The Titanic sank into the depths of the North Atlantic Ocean after it struck an iceberg. More than 1,500 lost their lives. Hundreds of passengers and crew witnessed the tragedy and lived to tell the tale. I think just like that complete. How did you escape? In the last night. Propellers were right out of water, the rudder was right out to the bottom. And gravity glided away. It was off the Titanic. ہاں، یہ ایک ایسا سفر تھا ٹائٹینک کا جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس سفر کے دوران ٹائٹینک سمندر کی ایسی گہرائیوں میں جا اڑا کہ اس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ جہاز پر تقریباً اس رات 2200 افراد
اور ان کا کچھ عملہ جو تھا وہ موجود تھے۔ 14 اپریل 1912 رات کے تقریباً 11:40 جہاز ایک بہت بڑے برفانی گولے سے ٹکرا جاتا ہے۔ ٹکرانے کے بعد جہاز کے تقریباً کئی حصوں میں پانی جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ شروع میں زیادہ تر لوگوں نے اس ٹکر کو معمولی سمجھا، لیکن کیا پتہ تھا کہ یہی ٹکر ان کی زندگی کی آخری ٹکر تھی جو ان کی جان لے جائے گی۔ جی ہاں، سب سے پہلے لوگوں نے یہ حادثے کو معمولی سمجھا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ ٹائٹینک پر صرف 20 لائف بوٹس جو ہیں اس وقت موجود تھی، وہ بھی آدھی خراب تھی، لیکن اس میں تقریباً 1178 افراد ان 20 جو ہے لائف بوٹس میں شامل ہو سکتے تھے، سفر کر سکتے تھے، جبکہ جہاز پر 2000 سے زیادہ لوگ موجود تھے اور ان کا کچھ سٹاف جو ہے وہ عملہ وہ بھی اس وقت موجود تھا۔ کئی لائف بوٹس گھبراہٹ کی وجہ سے اور ناقص انتظام کی وجہ سے، کیونکہ ان کو کیا پتہ تھا، وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، اس کو ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیا گیا تھا، لیکن قدرت ایک بہت بڑی چیز ہے، جو قدرت سے ٹکرائے گا وہ مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کچھ اس ٹائٹینک جہاز کے ساتھ ہوا۔ ناقص انتظام کی وجہ سے پوری طرح بھر نہ سکی اور کئی لوگ جو ہیں وہ جا چکے، کئی لوگ 2200 افراد اور عملہ موجود تھا۔ تقریباً 1500 افراد کی موقع پر ہی جان چلی گئی تھی، یعنی 1500 افراد اپنی جان اس وقت گنوا چکے تھے۔ صرف 705 افراد زندہ بچ سکے، وہ بھی ان میں سے 705 افراد جو تھے وہ لائف بوٹ کے ذریعے اپنی جان بچا چکے تھے۔ 1985 میں اب یہ وہ وقت آتا ہے جب سائنسدانوں نے یہ ہمت دکھائی کہ ہم جو ہے اس ٹائٹینک کے جو ملبے کو ڈھونڈیں گے اور اس پر ریسرچ شروع کریں گے۔ 1985 کو سائنسدانوں نے ٹائٹینک کا جو ہے وہ ملبہ دریافت کر لیا۔ یہ ملبہ کینیڈا کے جنوبی مشرق میں شمالی بحیرہ اقیانوس میں تقریباً 12,500 فٹ، کل ملا کر 3,810 میٹر کی گہرائی میں یہ ملبہ ٹائٹینک کا موجود تھا۔ اس گہرائی پر دباؤ اتنا ہو جاتا ہے کہ عام آبدوز جو ہے وہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا، کیا اس میں جو لوگ موجود تھے وہ بچ سکتے تھے؟ اتنا بڑا جہاز اور اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود ہونے میں وہ جہاز ایک برفانی گولے کے ٹکر لگانے سے درمیان میں سے آدھا ٹوٹ گیا۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دوستو؟ تو آئیے آپ لوگوں کو ان وجوہات بتاتا ہوں جو کر سکتے تھے اور لوگوں کی جان اور ٹائٹینک اس وقت بچ سکتا تھا۔ ٹائٹینک کو ناقابل غرق کیوں سمجھا جاتا تھا؟ وہ ایک مشین تھی، لوگ تو ایسے یقین بیٹھے تھے کہ جیسے یہ کوئی خدا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔